عمران خان کے جو صاحبزادے ہیں قاسم اور سلیمان، ان کا ایک انٹرویو جو برطانوی اینکر کو انہوں نے یہاں دیا، پیرس مورگن کو، وہ انٹرویو برطانیہ میں بڑی دلچسپی سے دیکھا گیا، اور اس پہ یہاں کی جو لوکل جو گورے ہیں ان کے ڈفرینٹ ریڈیو اسٹیشنز ہیں یا ان کے جو چیٹ کلبز ہیں، اس میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے انٹرویو، اور میں یہاں کے لوگوں کی رائے بہت غور سے سن رہا ہوں اس انٹرویو پہ، جو ان کا رد عمل ہے وہ کیا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو لوگ یعنی یہاں کے مقامی گورے جو یہ انٹرویو جنہوں نے سنا ہے، ان کی جو میجورٹی ہے ان کی رائے یہ ہے کہ پہلی بات تو یعنی عمران خان جو کہ کرکٹر تھا، اسے کرکٹ میں ہی رہنا چاہیے تھا، اسے سیاست میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر وہ کرکٹر ہی رہتا جو کلیم ٹو فیم تھا، تو آج وہ نہ جیل میں ہوتا، نہ یہ صورتحال ہوتی، نہ ان کے صاحبزادوں کو اس طرح کی اپیلز کرنی پڑتی، اور نہ عمران خان کو وہ سب کچھ بھگتنا پڑتا جو وہ بھگت رہے ہیں یا بھگتا ہے۔ تو ایک تو رائے یہاں پہ یہ ہے کہ ان کو کرکٹ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ دوسری جو رائے یہاں پہ اس انٹرویو کے سننے کے بعد جو مقامی گوروں کی میں رائے سن رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ اسی طرح کا مشورہ قاسم اور سلیمان کو بھی دے رہے ہیں کہ وہ کبھی پاکستان رہے نہیں، انہوں نے کبھی پاکستان کی سیاست میں حصہ نہیں لیا، ان کو پاکستان کی جو آپ کہیے کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے پالیٹکس میں، اس کا بالکل آئیڈیا نہیں ہے۔ لہٰذا ان کی رائے بھی یہ ہے کہ قاسم اور سلیمان کو اب یہ اناؤنس کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ ان کے پاکستان جانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ واپس آ جائیں گے، وہ وہاں کی کسی بھی سیاست میں حصہ لینے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اچھا، خود قاسم اور سلیمان نے جس طرح یہ بتایا ہے کہ پاکستان کے ویزے کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہے، تو اب یہ ایک پہیلی ہے کہ ویزے کے لیے پاکستان انہوں نے اگر اپلائی کیا ہے تو ڈیٹس کون سی دی ہیں، مطلب ہے کتنے دن کا ویزا مانگا گیا ہے، اس کو کھل کے یعنی یہ بات سامنے آنی چاہیے، کیونکہ وزارت داخلہ پاکستان کی وزارت داخلہ جو ہے اس کا تو ذمہ داری ہی یہی ہے نا کہ امن و امان کی صورتحال پورے ملک کو اس نے دیکھنی ہے۔ تو وہ اگر تو قاسم اور سلیمان وہاں جا کے کسی نہ کوئی احتجاجی تحریک کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وزارت داخلہ ان کو کلیئرنس دے دے گی اور اپنے لیے ایک مصیبت کھڑا کر دے گی؟ یعنی ایک بالکل سامنے کی بات ہے کہ ویسا نہیں کرے گی۔ لیکن اگر قاسم اور سلیمان یہ آن دا ریکارڈ پریس کانفرنس میں کہہ دیں، یا وہ اس انٹرویو میں کہہ دیتے کہ ان کے جانے کا مقصد صرف اور صرف اپنے والد سے ملنا ہے اور وہ 2 یا 3 دن میں ملاقات کر کے واپس آ جائیں گے، تو پھر یہ پاکستان کی حکومت کے لیے بھی فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ ان کو ویزا ایشو جو ہے وہ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ صرف ویزا ایشو کا مسئلہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ ان کو پھر عمران خان سے ملنے کی ایک تاریخ دی جائے گی، ایک وقت دیا جائے گا، اور انہی تاریخوں میں وہ لینڈنگ اور اس کے بعد پاکستان سے دوبارہ ٹیک آف، یہ دونوں مراحل جو ہے وہ ویزا یعنی ایشو ہو ہی نہیں سکتا جب تک آنے کی تاریخ اور جانے کی تاریخ کنفرم نہ ہو، اور آنے کی تاریخ اور جانے کی تاریخ تب تک کنفرم نہیں ہو سکتی جب تک عمران خان سے کوئی ملاقات کی اجازت کی یعنی تاریخ نہ ملے، وقت نہ ملے۔ تو یہ سارے کام اکٹھے ہونے، اگر عمران خان سے ملاقات کا دن ہی نہیں مل رہا، وقت نہیں مل رہا، تو ویزا کیسے ایشو ہوگا؟ پہلے تو وہ طے ہوگا نا کہ ملاقات کی اجازت مل گئی ہے، اس کے حساب سے ویزا ایشو ہو جائے گا۔ لیکن ابھی تک قاسم اور سلیمان انفارچونیٹلی یہ اس بات کی وضاحت نہیں کر پا رہے، انہوں نے کھل کر ابھی تک بتایا نہیں ہے کہ ان کا پاکستان جانے کا مقصد یعنی کیا ہے۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے ملنا ہے، جائز بات ہے، ان کی ملاقات ہونی چاہیے، بلکہ یعنی میری تجویز تو یہ ہوگی کہ اس سے پہلے کہ وہ پاکستان جائیں، ان سے اگر فون پر بات کرانے کا کوئی اہتمام ہو سکتا ہے ان کے والد کا، تو بالکل ان سے فون پہ بات ہونی چاہیے۔ وہ ان کے والد ہیں، وہ اپنے والد سے اگر وہ فون پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ان کو چاہیے کہ وہ یہ اناؤنس کریں، کلیئر اپنی انٹینشن بتائیں، اس کے بعد ظاہر ہے حکومت پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ویزا ایشو کر دیں۔ دیکھیے، یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، ماضی قریب میں پاکستان کی جو سفارتی دنیا میں جو حیثیت تھی وہ یہ تھی کہ امریکی صدر جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو کال کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جو بائیڈن، اور بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اب یہ ہے کہ اس وقت جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے فیلڈ مارشل کو وائٹ ہاؤس میں دعوت دے کے نہ صرف یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے، بلکہ خود امریکہ میں بھی انہوں نے تاریخ بنا دی ہے، اور جس طرح سے پاکستان کی وکیل بن کے وہ پریز کر رہے ہیں پاکستان کو، دس از انپریسیڈنٹڈ۔
اور انڈیا پر جو ہیوملیشن آئی ہوئی ہے، یعنی جس طرح سے وہ انڈیا کے لیے یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے انہوں نے ہاتھ میں جھاڑو پکڑ رکھا ہے، وہاں پہ جو بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 50 سال کے بعد امریکہ اور بھارت کے تعلقات وہاں پہنچے ہیں جہاں آج ہیں، 50 سال کے۔ اس سے پہلے صدر نکسن نے لیٹ انڈین پرائم منسٹر اندرا گاندھی کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے جو آن لائن موجود ہے۔ تو اس کے بعد اب جا کے امریکہ اور بھارت کے تعلقات وہاں پہنچے ہیں جہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری طرف چائنا کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ڈاکٹر وکٹر گاؤ جو چینی اسٹیبلشمنٹ، چینی حکومت کے ترجمان ہیں، وہ آن دا ریکارڈ پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں، پاکستانیوں کو اپنا بردرز اینڈ سسٹرز کے نام سے پکار رہے ہیں، اور کچھ دن پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین اور امریکہ کے تعلقات کروانے میں پاکستان کا جو کردار تھا، پاکستان نے فاؤنڈیشن بچھائی تھی جو ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہ چین کی معاملات ہیں۔ ایران کی طرف توجہ کیجئے تو ایران جو پاکستان پر یعنی ہمارے سفارتی تعلقات کیا اچھے ہونے تھے، وہ تو باقاعدہ حملہ کر بیٹھا تھا جس کا پاکستان نے جواب دیا، لیکن آپ اس کے بعد دیکھیے کہ یہ حکومت کا، یہ فیلڈ مارشل کا اور حکومت کا، سفارتکاری کا یہ نقطۂ عروج ہے۔ کمال ہے کہ اسی ایران نے بعد میں جب ظاہر ہے اسرائیل نے اٹیک کیا تو پاکستان کا جو کردار رہا، وہی ایران جو ہے وہ پاکستان کے لیے یعنی پوری قوم سراپہ تشکر ہے، اور وہ باقاعدہ گیت بناتے ہیں پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ اب ان کے صدر پاکستان تشریف لائے ہیں، ان کا پرتپاک استقبال بھی ہوا ہے، اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی۔ تو اب بنیادی طور پہ یعنی اگر آپ دیکھیں تو دو انتہائیں، یعنی امریکہ ہو، چین ہو، دونوں یعنی ممالک میں پاکستان کی جو پریز ہو رہی ہے، ایران ہو یا امریکہ ہو، یہ دوسرا پہلو ہے۔ وہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ ایران کی طرف سے کس طرح کا تعاون اور تشکر اور امریکہ کے جذبات۔ تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کے اگر پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کو، یعنی ہماری تو ٹریڈ ڈیل ہو گئی امریکہ کے ساتھ، لیکن اگر ہم یہ ریلیف لینے میں کامیاب ہو جائیں امریکی حکومت سے اس وقت کہ ہمیں ایران سے گیس اور تیل لینے کی ایک ویور مل جائے، یعنی ہمیں ایک پرمیشن مل جائے کہ ہم ان سے گیس اور تیل خرید سکیں، تو یہ پاکستان کی بہت سی معاشی مشکلات بھی اس سے حل ہو سکتی ہیں۔ اس سے آگے یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یعنی جتنی بھی سفارتی آپ کہیے کامیابیاں ہیں، دنیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں، اور پاکستان کی اسٹرانگ پوزیشن ہے اور بھارت کی کمزور پوزیشن ہے، اس سے ظاہر ہے کہ یہ جائز طور پہ یہ خدشہ موجود ہے کہ نریندر مودی جو ہے وہ اس سے فرسٹریٹ ہو کر پاکستان کے ساتھ کوئی اور ایڈونچر کر سکتا ہے۔ کوئی بات نہیں، پاکستان میں جو لوگ اس وقت ہیں، افواج کو جو سنبھال رہے ہیں، فیلڈ مارشل ہیں، جیسا جواب ان کو پہلے دیا تھا ان کو جواب ویسا مل جائے گا، لیکن اس پہ ہمیں ظاہر ہے کہ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔